لا حول ولا قوة إلا بالله السميع العليم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين. ثم الصلاة والسلام وتحية والإكرام على الرسول المسدد والمصطفى الأمجد أبي القاسم المصطفى محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم ومنكر فضائلهم أجمعين. أما بعد، قالت فاطمة الزهراء سلام الله عليها: بسم الله الرحمن الرحيم. من أسعد إلى الله خالص عبادته أحبط الله إليه أفضل مصلحته. صلوات محمد میں بس تھوڑی سی گزارش کرنا چاہ رہا ہوں، تھوڑا جو حضرات گھر بیٹھے ہوئے ہیں اگر سمجھ کے بیٹھ جائے تو ماشاءاللہ کافی لوگ ہو جائیں گے. تھوڑا سا سامنے آ جائے گا. ماشاءاللہ خدا سلامت رکھے آپ تمام افراد کو. یہ بستی اس میں سے دور دراز سے مومنین کا تشریف لانا اور اتنا اچھا قضائے فاطمیہ کا اہتمام کرنا، میں نے اسی عنوان کو باقی رکھتے ہوئے کوشش یہ کی ہے کہ جو کچھ آپ کی خدمت میں پہنچایا جائے وہ اس عنوان کو باقی رکھا جائے اور اس ماشاءاللہ ایک مسجع اور مکفہ مجلس آپ نے سماعت فرمائی. اب اس میں بہت زیادہ گنجائش نہیں ہے، ہاں لیکن میں اپنے اعتبار سے جتنا مجھے بی بی نے عطا کیا ہے میں اس اعتبار سے کوشش کروں گا حضرات کی خدمت کرنے کی. مل جل کے ایک نعرہ سلوات انشاءاللہ. جناب فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا کا ارشاد گرامی ہے: من اسعد الی اللہ خالص عبادتہ، جو اللہ کے نزدیک اپنی وہ عبادتیں کہ جس میں خلوص پایا جاتا ہو، ان عبادتوں کو اگر اللہ کے نزدیک بھیجے گا، اللہ تک روانہ کرے گا، تو اللہ بہترین مصلحت کو اس تک بھیجے گا. اس حدیث میں کتنی گہرائی ہے انشاءاللہ، کیونکہ یہ ظاہری اعتبار سے میں نے ترجمہ کیا ہے جو آپ نے سماعت کر لیا. میں اس کی تھوڑی سی گہرائی میں جانا چاہتا ہوں. شہزادی نے کیا کہا؟ جو اپنی خالص عبادتوں کو اللہ تک بھیجے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ عبادت دو اعتبار کی ہوتی ہے. ایک وہ عبادت کہ بس جتنی جلدی ہو سکے نماز کو ادا کر کے مسجد سے باہر چلے جائیں، اور ایک وہ عبادت جس میں انسان خلوص کے ساتھ اس عبادت کو انجام دے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ تو اللہ بغیر خلوص والی عبادت کو قبول کرتا ہے، نہ اہل بیت اطہار بغیر خلوص والی چیز کو قبول کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عبادتوں میں بھی خلوص ہونا چاہیے، اور انسان جو کچھ بھی کر رہا ہے خدا کے لیے کرے، اہل بیت اطہار کے لیے کرے، اس میں خلوص ہونا چاہیے. ٹھیک ہے؟ تو جو اپنی خالص عبادتوں کو اللہ تک بھیجے گا. میرے عزیزوں، اگر بات خالص عبادتوں کی جائے تو ایسی بھی اللہ کی عبادت کرنے والے لوگ موجود ہیں. انشاءاللہ میں خدمت کروں گا آپ حضرات کی. ایسی بھی عبادت کرنے والے موجود ہیں. میں مثال کے طور پر ایک بات آپ حضرات سے کہنا چاہتا ہوں. بھائی ہم اتفاق سے مسجد میں آئے نماز مغربین پڑھنے کے لیے،
एक आदमी और हमारे बगल में मस्जिद में था, वो भी नमाज पढ़ने के लिए आया था। मैंने उसकी तरफ मुड़ के गौर से देखा तो मैंने कहा कि भाई इस आदमी को कभी मैंने यानी मस्जिद में देखा ही नहीं कि वो मुझे इबादत करता हुआ देख ले। तो मैंने अल्लाह से अर्ज किया, परवरदिगार क्या अच्छा होता कि अभी इसे दिखाने के लिए क्या मुझे इजाज़त है कि मैं अपनी नमाज को थोड़ा सा लंबा कर दूं। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। क्या मुझे इजाज़त है कि मैं इसे दिखाने के लिए अपनी नमाज को थोड़ा सा लंबा कर दूं। आवाज़ कुदरत आई कि अगर दिखावे वाली पढ़ रहे हो तो फिर उजरत भी उसी से मांग लेना, हमसे मत मांगना। थोड़ा सा दिल लगाइएगा, मैं आप हजरात की खिदमत कर रहा हूँ। कहने लगे अगर दिखावे वाली पढ़ रहे हो तो फिर उजरत भी उसी से मांग लेना, हमसे मत मांगना। इसका मतलब ये है कि अल्लाह उन्हीं इबादतों को कबूल करता है कि जो खालिसतन लिल्लाह हो, जो इबादत खालिस अल्लाह के लिए अंजाम दी जाए, अल्लाह उन्हीं इबादतों को कबूल करता है। तो अब आहिस्ता आहिस्ता मेरे साथ आते जाइए, मैं इल्म और इरफान की उन वादियों में आपको ले जाना चाहता हूँ। इसका मतलब ये है कि अल्लाह को खालिस इबादतें चाहिए। मेरे अजीज़ों, मैं नाम नहीं लूँगा, बस इशारा करना चाहता हूँ कि खुद हमने पैगंबर के सहाबियों को भी ये कहते हुए सुना कि मुझे नमाज ही इसलिए अच्छी लगती है कि मैं 2 रकअत नमाज के अंदर अपना सारा लश्कर जो है वो शाम भेज देता हूँ और वो वहाँ से पूरे प्रॉफिट के साथ वापस चला आता। नहीं, आपने मुलाजा नहीं फरमाया। तो मेरे भाई, जैसी इबादत वैसा सवाब, मैं जैसी इबादत वैसा सवाब। तो इसका मतलब ये है कि इस इबादत में कितनी गुंजाइश है सवाब की, इस इबादत में सवाब की गुंजाइश है ज़रा बराबर। अल्लाह को ऐसे ऐसे मानने वाले माशाअल्लाह मौजूद हैं कि अगर दिन भर कोई काम याद न आ रहा हो और आप चाह रहे हो कि याद आ जाए तो फौरन नमाज के लिए खड़े हो जाइए, इंशाअल्लाह ज़रूर वो काम याद आ जाएगा। तो मेरे भाई, जिस इबादतों में इतना ही खुलूस है वो इबादत अल्लाह तक जाएगी कैसे? इसका मतलब ये है जनाब फातिमा किस मारिफत की किस मंजिल पे है, क्या कह रही हैं कि अल्लाह उन इबादतों को, जो इबादत तुम्हारी इतनी खालिस हो, जब वो अल्लाह तक जाएगी तो अल्लाह बेहतरीन मसलहत का नुज़ूल फरमाएगा। अब ये मसलहत क्या है, इसे भी 2 लफ्ज़ों में सुन लीजिए ताकि मैं इसी के सहारे से बात को आगे बढ़ाऊँ। मसलहत किसे कहते हैं? देखिए, अक्सर ऐसा होता है माशाअल्लाह, आपने देखा होगा कि इंसान काम करते करते काम रुक जाता है, काम हो नहीं पाता। अक्सर आपने देखा होगा तो लोग क्या कहते हैं, अल्लाह की मसलहत रही होगी कि काम नहीं हुआ। अभी आप समाअत कर रहे थे ना मौलाना अंदार साहब को, कहने लगे मसलहत रही होगी कि ये काम नहीं हुआ। मेरे भाई, मसलहत उस चीज़ का नाम है कि तुम्हारे वो काम भी जो तुम्हारी मसलहत की बिना पे हो नहीं पा रहे थे, जब तुम अल्लाह तक खालिस इबादतों को भेजोगे ना तो वो काम जो हो नहीं पा रहा था वो भी आसानी के साथ हो जाएगा। समझो है आप हज़रात की? अच्छा, तो अब हम इबादत के लिए भी खड़े हो गए और हमने खुलूस भी दिखा दिया, लेकिन हमने बहुत से ऐसे अफराद को देखा, थोड़ा सा दिल लगाइएगा, बहुत से ऐसे अफराद को देखा माशाअल्लाह कि जो इबादत तो कर रहे होते हैं। अच्छा, इबादत के बाद भी मासूमीन का कौल है कि अगर तुमने नमाज के बाद दुआएं नहीं मांगी, दुआ न की, तो फिर ये तुम्हारी इबादत तुम्हारे मुंह पे मार दी जाएगी कि भाई ये कैसा आदमी है जो इबादत तो मेरी करता है और हाथों को कहीं और जाके फैलाता है। समझो फरमारे आप हज़रात, हाथों को कहीं और जाके फैलाएगा। तो इबादत का मतलब ये है कि अगर नमाज पढ़ रहे हो तो नमाज के फौरन बाद जो है दुआओं का एहतमाम करो। समझो फरमारे, दुआओं का एहतमाम करो। अच्छा, अक्सर ऐसा कुछ लोग देखिए बड़ी जल्दी में है, कुछ लोग बड़ी जल्दी में हैं। लोग कहते हैं मौलाना क्या दुआ करें, दुआ कबूल ही नहीं हो पा रही है, तो फिर दुआ करने का क्या फ़ायदा, तो फिर दुआ का बस्ता बंद कर दें, दुआ कबूल नहीं हो रही। मेरे भाई, तुमने तवज्जो ही नहीं फरमाई कि तुम्हारी दुआ क्यों नहीं कबूल हो पा रही है। देखिए, 2 तरह के लोग हैं। बाज ऐसे हैं जो सर पटक पटक के मरे जा रहे हैं फिर भी दुआ कबूल नहीं हो रही है। बाज ऐसे अफराद हैं कि अल्लाह उनका मुंतजिर है कि वो कुछ कहें। मैंने क्या कह दिया आपकी खिदमत में,
بعض وہ افراد ہیں جو خدا ان کا منتظر ہے کہ وہ کچھ کہیں تاکہ ان کی بات پوری ہو. تو میرے عزیزو دونوں ایک جیسے کیسے ہو جائیں گے؟ بھائی ایک وہ آدمی جو دعا کر رہا ہے پھر بھی قبول نہیں ہو رہی، تو اس کا کوئی نہ کوئی مقصد تو ہے، مطلب تو اس کے اندر پوشیدہ ہے، کیوں نہیں دعا قبول ہو پا رہی ہے. لیکن بعض ایسے ہیں کہ خدا ان کا منتظر ہے. اب میں امت کو سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ وہ آدمی جس کی قبول نہیں ہو پا رہی اور وہ آدمی کہ خدا جس کا منتظر ہے، یہ دونوں برابر کیسے ہو جائیں گے؟ انشاءاللہ یہ باہر والے اندر آ جائیں گے اس جملے پر. وہ دونوں برابر کیسے ہو جائیں گے؟ خدا کی قسم ہم ان لوگوں کا مقابلہ اسی لیے عام آدمی سے نہیں کرتے. آپ عام آدمی کی بات چھوڑ دیجئے، ہم ان کا مقابلہ انبیاء تک سے نہیں کرتے. جملہ سنیے گا، کیوں مقابلہ نہیں کرتے؟ اس لیے کہ انبیاء وہ بولتے ہیں جو سچ ہوتا ہے. نہیں، میری بات سمجھنے کی کوشش کیجئے گا. انبیاء وہ بولتے ہیں جو سچ ہوتا ہے، لیکن اہل بیت جو بول دے وہ سچ ہوتا ہے. جو ہے آپ حضرات کی، انبیاء وہ بولتے ہیں جو سچ ہوتا ہے، لیکن اہل بیت جو بول دیں. دیکھیے سارا پس منظر آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے، مجھے وہ نہیں پڑھنا، لیکن میں چاہ رہا ہوں کسی طرح سے گفتگو آگے بڑھ جائے. کہنے لگے انبیاء وہ بولتے ہیں جو سچ ہوتا ہے، لیکن اہل بیت جو بول دیں وہ سچ ہوتا ہے. اس جملے کا وزن اور برداشت کیجئے گا. انبیاء ادھر مڑتے ہیں جدھر حق ہوتا ہے. پتہ نہیں میں سمجھا پایا کہ نہیں سمجھا پایا اپنی بات کو. انبیاء ادھر مڑتے ہیں جدھر حق ہوتا ہے. دوسرا جملہ تو سمجھ جانا چاہیے تھا اب تک. انبیاء ادھر مڑتے ہیں جدھر حق ہوتا ہے، لیکن اہل بیت جدھر مڑ جائے حق ادھر ہو جاتا ہے. توجہ ہے آپ حضرات کی؟ اہل بیت جدھر مڑ جائیں، جدھر رخ کر لیں، ادھر حق ہو جاتا ہے. تو اب اگر اتنی بات آپ نے سمجھ لی تو یہ جملہ شہادت فاطمیہ کا حق بھی ادا ہونا چاہیے، اس پروگرام کا حق بھی ادا ہونا چاہیے. انبیاء ادھر مڑتے ہیں جدھر حق ہوتا ہے، اہل بیت جدھر مڑ جائیں حق ادھر ہو جاتا ہے. تو اگر اتنی بات آپ نے سمجھ لی، خدا کی قسم تو یہ جملہ تو واضح ہونا ہی چاہیے، اہل بیت جدھر مڑ جائے حق ادھر ہو جاتا ہے. اسی لیے حدیث میں یہ لفظ نہیں ہے کہ حق کو ادھر ادھر موڑ. کیا حدیث کی لفظ یہ نہیں ہے کہ اہل بیت کو ادھر ادھر موڑ جدھر جدھر حق موڑے. نہیں، حق کو ادھر ادھر موڑ جدھر جدھر اہل بیت جائیں، جدھر جدھر علی جائیں. تو جب یہ طے ہے کہ حق ہمیشہ ان کے پیچھے ہوگا، یہ آگے ہوں گے، جب یہ بات طے ہو گئی کہ حق ان کے پیچھے ہے، یہ ہمیشہ حق سے آگے ہوں گے، حق ان کے پیچھے نظر آئے گا. تو اب جب اتنی بات طے ہو گئی تو اب کسی کو یہ پوچھنے کی گنجائش نہیں ہے کہ سیدہ حق پہ تھی کہ نہیں تھی. ایک صلوات پڑھے نا محمد والے محمد. توجہ ہے، یہ ایک جملے میں نے کتاب سنائی ہے آپ کو، ایک جملے میں مکمل پوری کتاب سنائی ہے. اب کسی کے لیے گنجائش نہیں بچتی کہ وہ یہ کہے، چاہے جس چینل سے کہے، کہ سیدہ حق پہ تھی یا نہیں. توجہ فرما رہے ہیں، چونکہ اہل بیت جدھر مڑ جائیں ادھر حق ہے. اور فرما رہے ہیں میرے عزیزوں، تو میں عجیب منزل پہ آ گیا. تو ہم لوگ دعائیں تو کرتے ہیں، لیکن دعا کے بعد کیونکہ انسان، قدرت نے کہا ہے نا، قرآن میں کہا ہے اللہ نے کہ انسان جلد باز ہے، ہر کام میں جلدی کرنا چاہتا ہے، ہر کام میں جلدی. اور صرف یہ ایسا نہیں ہے کہ اپنے کاموں کو بہت آرام سے کرتا ہے، بہت آسانی سے کرتا ہے، لیکن جو اللہ کے کام ہے جیسے عبادت ہے، یہ سب جتنے معاملات ہیں ان میں بہت جلدی کرتا ہے، ہر کام میں جلدی کرتا ہے. ایک بات کہوں آپ کی بہترین ذوق سماعت کے حوالے، اگر تھوڑی سی توجہ بڑھائیے گا. پروردگار عالم، ہم لوگ عبادتیں کر رہے ہیں، عبادت میں دعا بھی کر رہے ہیں. اکثر افراد کہتے ہیں مولانا دعا کرنے کا کیا فائدہ، قبول نہیں ہو پا رہی تو کیا کریں؟ تو کیا دعا کا بستہ بند کر دیں ہم لوگ، دعا نہ کریں؟ کہنے لگے نہیں، اس دعا کا ایک ثواب ایسا ہے جو نامہ اعمال میں لکھا جائے گا، چاہے قبول ہو یا نہ ہو. اس سے مطلب نہیں ہے، اس دعا کا ایک ثواب آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا رہے گا، چاہے قبول ہو یا نہ ہو. انسان جب محشر میں پہنچے گا نا تو دیکھے گا کہ محشر میں
उसे बहुत सारे इनामात ऐसे दिए जा रहे हैं कि वो अमल उसने किया ही नहीं है। तो पता है पलट के इंसान क्या कहेगा, परवरदिगार ये किस चीज का सवाब है, ये किस चीज का सवाब है? तो जवाब आएगा ये उन दुआओं का सवाब है जो दुनिया में कबूल नहीं हो पाई थी। तवज्जो है, ये उन दुआओं का सवाब है जो दुनिया में कबूल नहीं हो पाई थी। तो पता है इंसान क्या कहेगा, ए मेरे अल्लाह, अगर मामला ये है तो ऐ काश मेरी दुनिया में एक भी दुआ कबूल न हुई होती। भाई अजीब मरहला है, अभी तो शिकायत कर रहा था कि परवरदिगार दुआ नहीं कबूल हो रही, और अभी अल्लाह से कह रहा है कि ऐ काश मेरी दुनिया में एक भी दुआ कबूल न हुई होती। तो मेरे अजीजों, दुआ का बस्ता बंद नहीं होना चाहिए, दुआओं का जो अपना सवाब है वो मिलता रहेगा। लेकिन अब जो असल मतलब है वो आपको सुनाने जा रहा हूं। क्या वजह है, और शहजादी के कॉल के साय में क्या वजह है कि हम दुआ तो कर रहे हैं लेकिन कबूल नहीं हो पा रही? कभी आपने गौर किया क्या वजह है कि हम कह रहे हैं अल्लाह से कबूल नहीं हो रहा? तो मेरे अजीजों, इसके लिए भी मासूमीन के पास जाना पड़ेगा। मासूमीन बताएंगे कि वजह क्या है। कहा सुनो, इमाम सज्जाद, चौथे इमाम, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, इमाम ने कहा सुनो, मैं बताता हूं कि दुआएं क्यों नहीं कबूल हो पा रही हैं। दिल लगा दीजिएगा थोड़ा सा। और इमाम का मतलब यह है कि फैसला कुन बहस है इमाम की, इसमें कोई चूचरा की गुंजाइश नहीं है। इमाम ने कहा मैं बताता हूं। कहा सुनो, अज़्ज़ुनूबुल्लती तरुद्दुद्दुआ, बाज ऐसे गुनाह हैं जो दुआओं को कबूल होने से रोक देते हैं। बाज ऐसे गुनाह हैं जो दुआओं को कबूल होने से रोक देते हैं। कौन से गुनाह? क्या आपने दुआए को मैल नहीं पढ़ी? क्या कहा मौला ने? कहा कि परवरदिगार मेरे उन गुनाहों को माफ कर दे जो गुनाह मेरी दुआओं को कबूलियत से रोक रहे हैं। तवज्जो फरमा रहे, उन गुनाहों को माफ कर दे जो दुआ को कबूल होने से रोक रहे हैं, दुआ कबूल नहीं हो पा रही। तो इसका मतलब यह है, मौला ने क्या कहा, बाज गुनाह ऐसे हैं जिनकी वजह से दुआएं कबूल नहीं हो पा रही। तो अब आइए मौला ही तो बताएंगे कि उन दुआओं की, उन गुनाहों की फहरिस्त क्या है। तो अब आइए इमाम से पूछें। इमाम ने पता है क्या कहा? कहा पहला वो आदमी, उसकी दुआ कभी कबूल नहीं होगी कि जिसकी नीयत में खराबी हो। नहीं, बात समझने की कोशिश कीजिएगा। मौला ने क्या कहा? कहा जिसकी नीयत खराब हो उसकी दुआ कभी मुस्तजाब नहीं होगी, कभी कबूल नहीं होगी। तो भाई नीयत का मामला यह है कि चलिए इबादत के बाहर खराब हो जाए, क्या इबादतों में भी नीयत खराब होती है? अच्छा, अगर किसी की नीयत मजलिस में खराब हो तो कैसे होगी? क्या किबला ये भी मुमकिन है कि मजलिस में नीयत खराब हो जाए? हमने कहा हाँ भाई, नीयत की अगर खराबी की बात है तो ये भी मामला है। भाई लोग कहते हैं ना कि फला का जाकिर फेल हो जाए, हमारा कामयाब हो जाए, फला की मजलिस फेल हो जाए, हमारी मजलिस कामयाब हो जाए। भाई जिसकी नीयत ही खराब हो उसकी इबादत क्या खाक कबूल होगी? तो जिसकी नीयत ही खराब है उसकी इबादत क्या कबूल होगी? तवज्जो है। तो इमाम सज्जाद ने क्या फरमाया? कहा पहला वो आदमी जिसकी नीयत खराब हो उसकी दुआ कभी कबूल नहीं होने वाली। तवज्जो फरमा रहे। तो इमाम की ये फहरिस्तें सुनिए, मैं बड़ी जल्दी से तमाम करूंगा। कहने लगे जिसकी नीयत खराब उसकी दुआ कभी कबूल नहीं होगी। ये जुमला पहुंच गया आप तक। अब जुमला सुनिए, आपकी समातों का इम्तिहान है। यहां से मौला ने कहा सुनो, दूसरा वो आदमी कि जो अपने बिरादर दीनी से निफाक रखे, मुनाफिकत से काम ले, उसकी दुआ कभी कबूल नहीं होगी। देखिए कुछ दुआएं ऐसी हैं जो वाकई कभी कबूल नहीं होने वाली हैं। मैं फहरिस्त उनकी भी है वो भी बताऊंगा। कहने लगे सुनो, क्या कहा? जो अपने दीनी भाई से मुनाफिकत से काम ले उसकी दुआ कभी कबूल नहीं होगी। भाई ये मुनाफिकत कहते किसे हैं? देखिए रिश्ते दो एतबार के होते हैं, एक दीन का रिश्ता होता है और एक खून का रिश्ता होता है। अक्सर ऐसा होता है कि खून का रिश्ता हल्का पड़ जाता है लेकिन दीन का रिश्ता भारी होता है। तवज्जो फरमा रहे। तो अब ये दो एतबार के रिश्ते हैं, एक दीन का और एक खून का। अब बात रिश्तों की है, एक जुमला और सुनिए यहाँ पे आपकी बेहतरीन ज़ौक़ समात के हवाले। कहा कि अपने दीनी भाई से मुनाफिकत से काम न लो। अगर कोई मुनाफिकत से काम ले रहा है तो उसकी दुआ कभी मुस्तजाब नहीं होगी। तवज्जो फरमाइएगा, दिल दीजिएगा इस जुमले के ऊपर। मेरे अजीजों, निफाक कहते किसे हैं?
کسے کہتے ہیں؟ کہا جس کا ظاہر الگ ہو باطن الگ ہو اسے کہا جاتا ہے نفاق، اسے کہا جاتا ہے منافق۔ اس کا مطلب یہ ہے معصوم نے کیا کہا؟ منافقوں کی دعا کبھی قبول نہیں ہوگی۔ تھوڑا دل لگائیے، منافقوں کی دعا کبھی قبول نہیں ہوگی۔ اچھا میں ایک سوال کرنے جا رہا ہوں، یہ بتائیے انصاف سے کہ ہمارا جب قرآن ایک، اللہ ایک، انبیاء ایک، کتاب ایک، سب کچھ ایک ہے تو پھر یہ ہمارا ظاہر و باطن الگ کیوں ہے؟ نہیں بات سمجھ میں آئی؟ خاص طور سے نوجوان کو، جب سب کچھ ایک ہے تو پھر یہ ہمارا ظاہر و باطن الگ کیوں ہے؟ یہ ایک کیوں نہیں ہو سکا؟ کہا حضور یہ اس لیے ایک نہیں ہو سکا، یہ بھی شہادت فاطمیہ کے حوالے سے کر رہا ہوں، کہا کہ یہ اس لیے ایک نہیں ہو سکا کہ وہ شخصیتیں کہ جن کا ظاہر و باطن ایک تھا تم نے اسے چھوڑ دیا۔ بڑی عجیب منزل ہے، کہا تمہارا ظاہر و باطن ایک کیسے ہوگا؟ اس لیے کہ وہ شخصیتیں جن کا ظاہر و باطن ایک تھا تم نے اسے چھوڑ دیا۔ تو مولا نے کیا کہا؟ کہا جس کی نیت خراب ہو اس کی دعا کبھی قبول نہیں ہوگی۔ توجہ دل لگائیے گا۔ کہا دوسرا وہ آدمی جو اپنے دینی بھائی سے منافقت سے کام لے، جو نفاق سے کام لے، اس کی دعا کبھی قبول نہیں ہوگی۔ دعا کرتا کرتا مر بھی جائے تب بھی دعا قبول نہیں ہوگی۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ دیکھیے کمال یہ ہے کہ دنیا کا ہر آدمی اکیلا ترقی کرنا چاہتا ہے۔ وہ یہ سوچتا ہے کہ ہمارا بھائی پیچھے رہ جائے اور ہم آگے بڑھ جائیں، ہم ترقی کر لیں۔ میرے عزیزوں اس آدمی کو ترقی یافتہ کہتے ہی نہیں جو اکیلے ترقی کرنے کی سوچے۔ بھائی ترقی کا مطلب تو یہ ہے کہ اپنے دینی بھائی کا ہاتھ پکڑ کے وہاں لا کے کھڑو جہاں تم ہو، وہاں لا کے کھڑا کرو جہاں پہ تم ہو۔ تو اس کا مطلب کیا؟ مولا نے کہا جس کے دل میں منافقت ہو، نفاق ہو، اس کی دعا کبھی قبول نہیں ہونے والی۔ تو اب ایک جملہ اور برداشت کر لیجئے، جب یہ طے ہو گیا کہ منافق کی دعا کبھی قبول نہیں ہوگی تو یہ بھی طے ہے کہ اگر کوئی منافق کسی کے حق میں بد دعا کرے تو گھبرائیے گا مت۔ میں نے کیا کہہ دیا آپ کی خدمت میں؟ اگر کوئی منافق کسی کے حق میں بد دعا کرے تو گھبرائیے گا مت۔ بھائی جس کی دعا ہی قبول نہیں ہو پا رہی ہے اس کی بد دعا کیا خاک قبول ہوگی؟ بھائی صلوات پڑھے نا محمد والے محمد۔ توجہ ہے؟ دیکھیں میں پڑھ تو کچھ بھی سکتا تھا، شیبو بھائی کچھ بھی پڑھ دیتا واقعی، لیکن کوشش کر رہا ہوں کہ ان چیزوں کو پڑھا جائے کہ جس سے نسلیں سنورتی ہیں، جس سے مستقبل سنورتا ہے۔ توجہ فرما رہے؟ تو امام نے کیا کہا؟ کچھ ایسے افراد ہیں جن کی دعائیں کبھی قبول نہیں ہونے والی۔ ان میں کون کون لوگ ہیں؟ کہا جس کی نیت خراب اس کی دعا کبھی مستجاب نہیں ہوگی۔ دوسرا کون سا آدمی؟ کہا منافقوں کی دعا۔ دیکھیں یاد کر کے جائیے گا ماشاءاللہ، جیسے ہمارے بزرگ نے سنایا اس وقت درس کے طور پر، ویسے نوجوان لکھ کے لے جائیں۔ کہا دوسرا وہ آدمی جس کے دل میں نفاق ہو اس کی دعا کبھی قبول نہیں ہوگی۔ اب یہ دو جملے رہ گئے بہت کمال کے ہیں، اس پہ دل لگا دیجئے گا۔ مولا نے فرمایا تیسرا وہ آدمی جسے اپنی دعا پہ ہی اعتبار نہ ہو۔ کمال ہے، جسے اپنی دعا پہ ہی اعتبار نہ ہو۔ کیا مطلب ہے؟ دعا کر تو رہے ہیں لیکن معلوم نہیں کہ قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی، پتہ نہیں اللہ قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ بھائی تمہیں اپنے اوپر اعتبار نہیں ہے، اپنے خالق پر تو اعتبار کر لو کم از کم۔ توجہ ہے؟ اپنے خالق پر تو اعتبار کر لو۔ تو کہا ان لوگوں کی دعا کبھی مستجاب نہیں ہونے والی۔ اب چوتھی اور آخری منزل بہت خوبصورت منزل ہے۔ کہا سنو، مولا نے فرمایا ان لوگوں کی بھی دعا کبھی قبول نہیں ہوگی۔ وجد میں آ جائیے گا، جملہ سنیے، ان لوگوں کی بھی دعا کبھی قبول نہیں ہونے والی جس کی زبان سے دوسرے لوگ پریشان ہو۔ کمال کر دیا مولا نے جملے میں، جس کی زبان سے دوسرے لوگ پریشان ہو اس کی دعا کبھی مستجاب نہیں ہوگی۔ دیکھیے زبان ہے بہت چھوٹی لیکن اثر بہت گہرا ہوتا ہے، اثر بہت گہرا ہوتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ تلوار کا زخم بھر جاتا ہے، زبان کا زخم نہیں بھرتا، لہذا سوچ سمجھ کے بولا کریں۔ انصاف سے بتائیے ہمارے سماج میں عقل مند آدمی کی تعریف کیا ہے؟ عقل مند کسے کہتے ہیں؟ میرا ساتھ دیجئے گا تو لطف آئے گا۔ عقل مند کسے کہتے ہیں؟ ہمارے سماج میں عقل مند وہی ہے
जिसकी जबान से दूसरे लोग परेशान हो। मैं अजीब तारीफ करने जा रहा हूं, जिसकी जबान से दूसरे लोग परेशान हो। यानी हमारे समाज में अक्लमंद उसे कहा जाता है जो चौराहे पे खड़ा होके अपने भाइयों का जितना मजाक उड़ा दे, जितना ये दिल दुखा दे, लोग कहते हैं उतना बड़ा अक्लमंद है, बहुत अक्ल है इसके पास। क्योंकि लोगों का मजाक उड़ा रहा है ना, लोगों को परेशान कर रहा है, लोग कहते हैं बहुत बड़ा अक्लमंद है। भाई तुम्हें अक्ल की तारीफ ही नहीं पता। आप मौलाए कायनात से पूछें, मौला ने फरमाया इज़ा ताअम्मल अक्ल नकसल कलाम, जब अक्ल मुकम्मल हो जाती है तो बातें कम हो जाती हैं। कयामत कर दी मौला ने, जब अक्ल मुकम्मल हो जाती है तो बातें कम हो जाती हैं, बातें कम हो जाती हैं। यानी मौलाए कायनात ये कहना चाहते हैं कि बड़बड़ाने का नाम अक्ल नहीं है, समझ के बोलने का नाम अक्ल है। तो एक सलवात पढ़े ना मोहम्मद वाले तवज्जो है। मौला ने क्या कहा बड़बड़ करने का नाम अक्ल नहीं है, समझ के बोलो, समझ के बोलो। अच्छा, एक तारीफ तो मैंने समाज से पूछ ली, अब एक तारीफ यहाँ के मुहतरम अफराद से पूछूंगा। ये बताइए, आकल की तारीफ तो हमारे समाज ने ये कर दी, अब इंसाफ से बताइए कि हमारे समाज में अच्छा आदमी किसे कहते हैं? देखिए गौर से सुनिएगा, मैं किसी पैगाम को आपकी खिदमत में पहुंचाने जा रहा हूं। अच्छा आदमी किसे कहते हैं आपके समाज में? और ये सब जो है जनाब फातिमतुज़ ज़हरा के मकतब के मुताबिक पढ़ रहा हूं। तो मैं जब लोगों से पूछ रहा था कि हुजूर आपके समाज में अच्छा आदमी कौन है, आपके समाज में अच्छे आदमी की तारीफ क्या है, तो एक नौजवान ने आके आहिस्ता से कान में कहा हुजूर हमारे समाज में मैंने फला साहब से सुना था कि फला साहब बहुत अच्छे हैं। क्यों अच्छे हैं? कहा इसलिए कि ना तो किसी के अच्छे में शामिल होते हैं ना किसी के बुरे में शामिल होते हैं। गुफ्तगू है, बहुत अजीब गुफ्तगू है, अजीब मरहला। मैंने कहा अच्छा, ये मफहूम भी नौजवानों के करीब जाता है? मैंने कहा मेरे जहन में उसकी बात थी तो मैंने लोगों के दरमियान दोहराया। मैंने कहा भाई उस बच्चे ने कहा था कि हमारे समाज में अच्छा आदमी वो है जो किसी के अच्छे बुरे में शामिल न हो, अच्छे बुरे में न जाए। ये भी समाज को सुधारने का अजीब पहलू है, जो किसी के अच्छे बुरे में न जाए। मैं मासूम की खिदमत पे पहुंचा, मैंने पहुंच के कहा मौला अच्छे आदमी की तारीफ बता दीजिए, अच्छा आदमी किसे कहते हैं? देखिए मैं साफ सुथरे लफ्जों में पढ़ने का आदी हूं जो सबकी समझ में आए। कहा कि अच्छे आदमी की तारीफ बताइए। मासूम ने मुझी से पलट के पूछ लिया, कहा ये बताओ तुम्हारे समाज में अच्छा आदमी कौन है? तो मैंने उस बच्चे की बात दोहरा दी। मैंने कहा हुजूर हमारे समाज में तो अच्छा आदमी उसे कहते हैं जो किसी के अच्छे बुरे में शामिल न हो, वो है अच्छा आदमी। मेरे अजीजों दिल लगा दीजिएगा, जुमला लिख के ले जाइएगा। कहने लगे अच्छा तुम्हारे समाज में अच्छा वो है? मासूम ने कहा भाई जिसे अच्छे बुरे में तमीज न हो वो आदमी कहाँ है? जिसे अच्छा बुरा भी पता ना हो, जिसे अच्छे बुरे में भी तमीज ना हो, उसे आदमी कहते हैं? वो आदमी कहलाने के लायक है? तो इसका मतलब यह है कि अच्छा आदमी वही है जिसे अच्छे बुरे में तमीज न हो। इसीलिए हर उस आदमी को अच्छा मत कहिएगा, जब बात हक की आए तो पीछे मत हटो। लोग ये कह के हट जाते हैं, लोग ये कह के हट जाते हैं कि क़िबला हमारा मैटर नहीं है, हमसे मतलब नहीं है। मेरे भाई आज वो किसी और को जलील कर रहा है, कल आपकी नंबर है, कल आपकी बारी है, कल आपको जलील होना है। तो कहने लगे जो इस टाइप का आदमी है उसके सामने आइए, उसका मुकाबला कीजिए। क्यों? क्योंकि अगर बात हक की है तो पीछे मत हटिए। तवज्जो है? आइए जिन लोगों ने हमें हक सिखाया है उनके हवाले से थोड़ी सी खिदमत कर दो ताकि इस मिंबर का हक भी अदा हो जाए। थोड़ी सी तवज्जो बढ़ाइएगा, एक नारे सलवात पढ़ लीजिए। क्योंकि ये हमें अहले बैत अत्हार ने ही सिखाया है कि हक बोलने की जुर्रत पैदा करो, हक बोलने की जुर्रत पैदा करो। आइए मैं एक सवाल आप हजरात से करूं, ये बताइए कि जब भी हमारे सामने इमाम सज्जाद का नाम आता है तो हमारे जहन में क्या तस्वीर आती है? कैसी तस्वीर आती है? नौजवानों दिल लगाइएगा, क्या तस्वीर आती है उभर के? एक बीमार आदमी, बिल्कुल सादे लफ्जों में एक परेशान हाल आदमी जिसके हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, गले में तोके खारदार,
یعنی جب بھی کوئی امام سجاد کا نام لیتا ہے تو یہ چہرہ ابھر کے سامنے آتا ہے ہمارے سامنے. ٹھیک ہے, اتنی بات سمجھ گئے؟ خاص طور سے نوجوان, بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں ماشاءاللہ. لیکن ایک بات بتائیے, میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, دوسری طرف یزید کا کیا تصور ہے؟ جب بھی کوئی نام یزید لیتا ہے تو ہمارے ذہن میں کیا تصور آتا ہے؟ کہا ذلیل, خار, بدبخت. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک تصور اور آتا ہے. یزید کی حکومت اس وقت دنیا کے 3 حصوں پہ تھی, 3 حصوں پہ. جو 3 حصوں کا حاکم ہو, میرے عزیزوں, یہ مجبور آدمی, یعنی امام سجاد کا جو تصور ہے ہمارے ذہنوں میں وہ مجبور کا ہے. یہ مجبور آدمی اس کے سامنے دربار میں کھڑا ہے اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتا ہے کہ اگر تیری بکواس ختم ہو گئی ہو. آپ نے سماعت نہیں کیا, عجیب منزل ہے میرے عزیزوں. ایک طرف ایک مجبور ہمارے ذہنوں کا تصور جو ہے امام سجاد کے لیے مجبور ہے, پریشان حال آدمی. وہ حاکم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتا ہے کہ اگر تیری بکواس ختم ہو گئی ہو تو میں اس لکڑی کے ڈھیر پر آ کے کچھ کہوں. نہیں, تھوڑا سا سماعت کیجئے گا, ذہنوں کو بیدار کیجئے گا. اس لکڑی کے ڈھیر پر آ کے کچھ کہوں. میں کہوں گا مولا یہ لکڑی کا ڈھیر نہیں ہے, یہ منبر ہے. منبر رسول کا احترام سب نے کیا, تمام صحابہ, تابعین, سب نے احترام کیا, تو آپ کیوں نہیں احترام کر رہے؟ آپ نے کیوں کہا یہ لکڑی کا ڈھیر ہے؟ یہ منبر رسول ہے, آپ کو احترام کرنا چاہیے تھا. امام سجاد نے کہا یہی چیز تو میں ذہنوں کو دور کرنا جا رہا ہوں, یہی بات تو ذہنوں سے قریب کرنا جا رہا ہوں. امام نے کیا کہا؟ کہا لکڑی کا ڈھیر, کہا نہیں, ذہنوں کو پاکیزہ کرو, طیب و طاہر کرو. بھائی وہ منبر جہاں سے حقیقتیں بیان نہ ہو, جس منبر سے شریعت بیان نہ ہو, اسے لکڑی کا ڈھیر کہتے ہیں, منبر نہیں کہتے. جہاں سے حقیقتیں نہ بیان ہو, جہاں سے شریعت نہ بیان ہو, اسلام کی صحیح تعلیمات نہ دی جائے, اسے لکڑی کا ڈھیر کہتے ہیں, منبر نہیں کہتے. اچھا, اتنی بات سمجھ گئے؟ بہت جلدی سے 2 باتیں اور آپ کی خدمت میں پہنچانی ہیں اور اپنی جگہ لے لوں گا. لیکن میرے عزیزوں 2 بہت اہم باتیں. دیکھیے, کبھی یہ مت سوچا کیجئے کہ دین کے لیے کوئی بہت بڑا کام کریں گے تب جا کے دیندار کہلائیں گے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے, اس بات کو سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایک میسج آپ تک دینا چاہتا ہوں, اور بات جو ہے دعاؤں سے شروع ہوئی تھی, امام سجاد پہ آ کے تمام ہوگی, اور جناب فاطمہ کی دعائیں خاص طور سے. لیکن توجہ فرمائیے گا, میں اپنے نوجوانوں سے پوچھوں کہ بھائی تم لوگ انگوٹھیاں کیوں پہنتے ہو؟ دیکھیے, کام چھوٹا ہے لیکن دین کے لیے کتنا مددگار ثابت ہوگا, اس جملے کو سنیے گا. آپ لوگ انگوٹھیاں کیوں پہنتے ہیں؟ تو نوجوان کہیں گے چونکہ نخ بڑا خوبصورت ہوتا ہے, انگوٹھیاں اگر خوبصورت بنی ہو تو اور بھی اچھا ہے. میں نے کہا تم نے کبھی سوچا یہ عمل تمہارا دین کے لیے کتنا فائدہ مند ہوگا؟ سنیے توجہ کے ساتھ. اچھا, تو ہم تو اس لیے پہنتے ہیں, لیکن آپ نے کبھی اماموں کی روش معلوم کرنے کی کوشش کی؟ پیغمبر اکرم سے لے کر امام زمانہ تک جتنے لوگوں کے بھی, عجیب منزل پہ ہوں, امام زمانہ تک جن کے ہاتھوں میں بھی نگینے ہوا کرتے تھے, انگوٹھیاں تھیں, تو یا تو اس پہ قرآن کی کوئی آیت لکھی ہوتی تھی یا کچھ نہ کچھ ایسا نقش ہوتا تھا جو اس زمانے کے لیے جو ہے وہ اہمیت کا حامل ہو. توجہ فرمائیے گا. اچھا, آج بھی نوجوان چاہتا تو بہت ہے کہ وہ نگینہ پہنے جس پہ قرآن کی آیت لکھی ہو, لیکن اس کے لیے وضو شرط ہے. پہننے کا کیسے؟ جو نماز ہی کے لیے مشکل سے وضو کرے تو انگوٹھی کے لیے کیسے کر لے گا وضو؟ توجہ ہے. لیکن مطلب سنیے گا, بڑا خوبصورت ہے. میں امام سجاد کی زندگی تک آ گیا, میں نے کیا دیکھا کہ امام سجاد کے ہاتھوں میں ایک انگوٹھی تھی, اس انگوٹھی پہ لکھا ہوا تھا شقی قاتل ابن رسول اللہ, حسین ابن علی کا قاتل سب سے بدبخت آدمی ہے, سب سے کمبخت آدمی ہے. حسین ابن علی کا قاتل بدنام زمانہ ہے. مولا نے کربلا کے بعد, روز عاشور کے بعد, میری بات پہ تصدیق کیجئے گا, روز عاشور کے بعد 35 سال تک امام نے جسے بھی خط لکھا تو اس انگوٹھی سے اس خط کو مہر کرتے تھے.
یہ پتہ نہیں میں پہنچا پایا کہ نہیں غلطی میری ہے، میں دوبارہ اس جملے کو کہوں گا۔ 35 سال تک روز عاشور کے بعد امام سجاد نے جسے بھی اسلام کی دعوت دی، جہاں بھی خط لکھا تو اس انگوٹھی سے مہر کیا، انگوٹھی سے مہر کیا۔ بھائی مہر کہتے ہیں تصدیق کو، یعنی 35 سال میں جس بادشاہ کے پاس بھی یہ نامہ پہنچا، یہ خط پہنچا، تو ایک ہی تحریر پڑھی اس نے کہ حسین ابن علی کا قاتل سب سے بدبخت آدمی ہے۔ بھائی توجہ ہے، دین کے لیے کام کتنا اہم رکھتا ہے۔ میں نے کہا حضور 35 سال میں امام سجاد نے اپنی اس انگوٹھی سے اتنے کارنامے کر دیے، یزید کو اتنا بدنام کر دیا کہ جہاں جہاں بھی جس محلے میں جس قریے میں وہ خط پہنچا وہاں یزید بدنام ہوا۔ یہ توجہ ہے، وہاں یزید بدنام ہوا، اور 35 سال میں امام نے اتنا بدنام کر دیا کہ آج اس کے قبیلے والے بھی اس کا نام لینا پسند نہیں کرتے۔ توجہ ہے، تو دیکھیے کام ہے، 35 سال میں اتنا بدنام کر دیا۔ اور سنیں گے امام نے کیا کہا کہ اگر تیری اجازت ہو تو اس لکڑی کے کیا کہا ڈھیر پر آ کے کچھ کہوں۔ اچھا یہ نہیں کہا کہ کچھ کہوں، کہا کہ کچھ ایسا کہوں جس سے خدا راضی ہوتا۔ توجہ ہے آپ حضرات کی، جس سے اللہ راضی ہوتا، کچھ ایسا کہوں اس لکڑی کے ڈھیر پہ آ کے۔ میں نے کہا بھئی امام نے یہ بھی تو واضح کر دیا کہ اب تک دربار میں وہی باتیں ہو رہی تھیں جس سے اللہ راضی نہیں تھا۔ توجہ ہے، یہ جملہ بھی اس جو ہے وہ مولا کے اس بیان سے نکل کے سامنے آیا، کہا کہ دربار میں وہ باتیں ہو رہی تھیں جس سے اللہ راضی نہیں تھا۔ امام ممبر پہ گئے، نہیں میں نے غلط کہا، اس لکڑی کے ڈھیر پہ گئے، میں اسے ممبر کیوں کہوں جسے امام نے نہیں کہا، ٹھیک گئے، اور جانے کے بعد پتہ ہے کیا کیا؟ سب سے پہلے اپنا تعارف کرایا۔ دیکھیں اس میں بھی دین چھپا ہوا ہے، سب سے پہلے اپنا تعارف کرایا، اور پتہ ہے تعارف کرانے کے بعد کیا کیا؟ تعارف میں کہوں گا مولا آپ تعارف کیوں کرا رہے ہیں؟ اپنے مصائب پڑھیے نا، اپنی مصیبتیں بیان کیجئے تاکہ لوگ آپ تک کھینچیں، لوگ آپ تک آئیں۔ آپ یہ اپنا تعارف کیوں کرا رہے ہیں؟ کہا نہیں، کربلا سے اب تک لے کے ہم گریہ کرتے ہوئے آئے، اپنا تعارف کرانا بہت ضروری ہے۔ یعنی امام نے کہا کہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کربلا لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر نہیں لڑی گئی، محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر نہیں لڑی گئی۔ کربلا اگر لڑی گئی ہے تو علی ولی اللہ کی بنیاد پر۔ اس مطلب کو سمجھو کہ کربلا لڑی کیوں گئی۔ توجہ ہے، امام نے کیا کیا؟ سب سے پہلے اپنا تعارف کرایا، اور تعارف کرانے کے بعد پتہ ہے کیا کیا؟ غور سے سنیے گا، تعارف کرانے کے بعد کمال کی منزل ہے، اس کے بعد مولا نے فضائل علی پڑھا۔ جب اپنا تعارف کرا چکے نا تو فضائل علی پڑھا۔ میں کہوں گا مولا اپنا تعارف کرائیے نا، فضائل علی کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کیوں فضائل پڑھ رہے ہیں؟ تعارف کرائیے۔ کہا نہیں، تھوڑا انتظار کرو، تھوڑا انتظار کرو، مستقبل تمہارا ہے، مستقبل تمہارا ہے۔ میرے عزیزوں، جس دربار میں کبھی علی کا نام نہیں لیا گیا، خدا کی قسم امام سجاد نے اس دربار کو علی علی کے نعروں سے بھر دیا، علی علی کے نعروں سے بھر دیا۔ اور کمال یہ تھا جس دربار میں کبھی نام نہیں لیا گیا، علی علی کے نعروں سے بھر دیا۔ میں کہوں گا مومنو تھوڑا انتظار کرو، مستقبل تمہارے ہاتھ میں ہے۔ وہ دور آنے والا ہے کہ صرف دربار یزید سے نہیں بلکہ دنیا کے ہر منبر سے علی علی کا ہی نعرہ بلند ہوگا۔ تھوڑا توجہ فرما رہے، تھوڑا انتظار کرو، عجیب مرحلہ آ گیا۔ دیکھیے میں نے کہا نا، وہ جملہ یاد رکھیے گا، بات اگر دین کی ہو تو کہنے لگے چھوٹا سا کام بھی دین کے لیے بہت بڑا فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ آئیے میں بالکل ایک مختصر سا کام، لیکن دین کہتے کسے ہیں؟ دیکھیے لوگوں کو بھی اسی لیے اس کے سائے میں یہ بیان کرنا جا رہا ہوں۔ یہ دو لوگوں سے روایت ہے، ایک پیغمبر اکرم سے بھی ہے اور ایک امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی ہے۔ امام کی خدمت میں ایک سائل آیا اور آ کے کہنے لگا مولا مجھے شارٹ میں بتائیے کہ دین کی تعریف کیا ہے، دین کسے کہتے ہیں؟ یعنی جیسے ہم جلدی میں رہتے ہیں نا، وہ بھی جلدی میں تھا۔
کہ مجھے شارٹ میں بتا دیجئے کہ دین کسے کہتے ہیں. توجہ ہے. اچھا اسی لیے آج کل وہ بیان پسند ہی نہیں آتا لوگوں کو جو بہت لمبا ہو, کیونکہ سب شارٹ میں سننا چاہتے ہیں. پہلے کا دور یہ تھا کہ بنارس سے لوگ چلتے تھے تو الہ آباد میں مجلس میں شریک ہو جاتے تھے. توجہ ہے, یعنی اتنی لمبی چوڑی مجلسیں ہوتی تھیں. لیکن اب نہ دور ہے نہ ویسے سننے والے ہیں. توجہ ہے, نہ ویسے پڑھنے والے ہیں. نہیں میں سننے والے کیوں کہوں, نہ ویسے پڑھنے والے ہیں. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا, اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے شارٹ میں بتا دیجئے جلدی سے کہ دین کہتے کسے ہیں, دین کی تعریف کیا ہے. دل لگائیے گا. کہا سنو, میسج بھی لکھ کے جائیے گا. کہا سنو 5 چیزوں کا نام دین ہے. کہا کیا؟ کہا نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ اور ولایت. دیکھیے آج کے دن کا مطلب کا حق ادا ہونا چاہیے, آج کے دن کا جس وجہ سے آپ نے پروگرام رکھا. کہا نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ اور ولایت. اچھا سائل بھی بڑا چالاک تھا. جیسے ہی نبی نے کہا کہ یہ 5 چیزوں کا نام دین ہے تو اس نے پھر نبی سے پلٹ کے پوچھا یا نبی اللہ ان 5 میں بہتر کون ہے؟ دل لگائیے گا, ان 5 میں افضل کون ہے؟ جیسے یہ جملہ پوچھا نبی نے فوراً کہا کہ ان 5 میں بہتر ہے ولایت. ان 5 میں جو افضل ہے اسے کہتے ہیں ولایت. اچھا وہ بھی پتہ نہیں کہاں سے آیا تھا. اس نے کہا یا رسول اللہ اس کا نمبر تو 5واں ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں, اس کا نمبر تو 5واں ہے تو یہ پہلے نمبر پہ کیسے آ جائے گا؟ بھائی ولایت کا نمبر تو آپ نے نماز کہا, روزہ کہا, حج کہا, زکوٰۃ کہا, پھر اس کے بعد ولایت کہا, اور آپ کہہ رہے ہیں سب سے افضل ہے, تو یہ تو 5ویں نمبر پہ بیان کیا نا. پتہ نہیں میری بات کون سمجھے گا کون نہیں سمجھے گا. لوگ آج کل نمبر میں ہی پھنسے ہوئے ہیں, سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کون پہلے نمبر کا ہے کون چوتھے نمبر کا ہے. توجہ ہے. کہنے لگے حضور اس میں سب سے بہتر کون ہے؟ کہا ولایت. تو اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے وضاحت کر کے بتائیے, وضاحت کیجئے کہ ولایت کیسے افضل ہے, ولایت کیسے بہتر ہے. یہ سارا ڈھانچہ اس پروگرام کا جو مقصد ہے اسے ایک جملے میں سنیے. کہا ولایت کیسے بہتر ہے؟ کہا سنو یہ بتاؤ کہ نماز سفر میں آدھی پڑھتے ہو یا پوری؟ آدھی کا مطلب قصر ہے. کہا نماز سفر میں قصر پڑھتے ہو یا پوری؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ سفر میں قصر پڑھتا ہوں, لیکن اگر زیادہ ہی سفر کرنے لگوں تو پوری پڑھوں گا. کہا اچھا روزہ؟ کہا روزہ سفر میں قصر. کہا حج کے لیے جب تک پیسہ نہ ہو حج کر لو گے؟ کہا نہیں, اس کا مطلب ہے حج کے لیے استطاعت ضروری ہے, اور وہ بھی ایسا پیسہ نہیں کہ قرض لے کے چلے جاؤ فیملی بھوکی مر رہی ہے اور وہاں سے آ کے بڑا سا لیبل لگ گیا کہ حاجی صاحب ہے, حاجی صاحب آ گئے. کہا نہیں میرے بھائی فیملی کا مکمل خرچ رکھ کے جاؤ تاکہ واپس آؤ تو یہ شکوہ نہ ہو کہ ہم بھوکے مر گئے اور تم حاجی صاحب بن کے چلے آئے. کہا نہیں سنو حج کا مطلب کیا ہے؟ اتنا نان و نفقہ ہو. توجہ فرمائیے گا, بڑی عجیب منزل ہے میرے عزیزوں. تو نماز سفر میں قصر, روزہ سفر میں قصر, حج کے لیے استطاعت ضروری, اور زکوٰۃ کے لیے مال کا مکمل ہونا ضروری. جب تک مال مکمل نہیں ہوگا تب تک زکوٰۃ نہیں نکلے گی. اللہ کرے میں اس جملے کو پہنچا پاؤں جو میں کہنا جا رہا ہوں. کہا زکوٰۃ کے لیے مال کا مکمل ہونا ضروری, جب تک مال مکمل نہیں ہوگا زکوٰۃ نہیں نکلے گی. لیکن ولایت علی عجیب شے ہے. کہا سفر میں بھی پوری, حضر میں بھی پوری, حج میں بھی پوری. اچھا اتنا آپ نے سن لیا بالکل آخری منزل پہ. اگر ماشاءاللہ اتنا نوجوانوں نے سن لیا تو ایک جملہ اور لکھ کے جائیں یہاں سے, اور آئندہ جو ہے وہ زندگی میں کام آ جائے گا. آپ نے زکوٰۃ کی بات تو سن لی, اسی سے لگا ہوا ہے خمس بھی تو ہے, اسے بھی ایک جملے میں سن لیجئے. یہ بتائیے کہ خمس ادا کیا جاتا ہے یا نکالا جاتا ہے؟ ادا کیا جاتا ہے. ماشاءاللہ بڑے احتیاط سے کام لیا, اور مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ میں نے بھی اتنی احتیاط سے کام نہیں لی جتنی احتیاط ماشاءاللہ آپ نے جو ہے وہ دکھائی, اور بہت اچھی بات ہے ماشاءاللہ. دیکھیے مجلس سننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 10,000 آدمی ہو تبھی مجلس پہنچے گی. مجلس کا کمال یہ ہے کہ 10 آدمی بھی اگر سننے والے ہوں اور مطلب پہنچنے والا ہو تو مجلس کامیاب ہے. ٹھیک ہے, کہنے لگے سنیے زکوٰۃ. اچھا آپ نے سن تو لیا بڑے بھائی سے ہمارے کہ زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے,
خمس ادا کیا جاتا ہے، لیکن اس میں مطلب بھی تو بتائیے کہ کیوں ادا کیا جاتا ہے؟ بھائی ہم نے اب تک یہ تو سنا ہے کہ خمس نکالا جاتا ہے، لیکن یہ پہلی بار سنا کہ خمس ادا کیا جاتا ہے۔ کہنے قبلہ اس میں کون سی منطق ہے؟ حق اہل بیت کا، لیکن اس کا رخ تو سنیے کہ کیوں ادا کیا جاتا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ خمس نکالو، کہا ادا کرو۔ کیوں ادا کرو؟ کہا ایک طرف تو اللہ نے غریبوں کو روکا کہ امیروں کے دروازوں پہ مت جانا، امیروں کا دروازہ مت کھٹکھٹانا، اور دوسری طرف امیروں کو مجبور کیا کہ تم خمس دینے ہی صحیح غریبوں کے دروازوں پہ جاؤ۔ توجہ ہے، یہ مطلب ہے خمس کا کہ خمس نکالا نہیں جاتا، ادا کیا جاتا ہے۔ توجہ ہے، ادا کیا جاتا ہے۔ آپ سوچیں جس خمس میں اتنی احتیاط ہو اس کو اتنی آسانی سے کھا جائیں، جس میں اتنی احتیاط ہو اسے اتنی آسانی سے ہضم کر جائیں۔ توجہ ہے، میں دیکھیے ان کو ہی صرف جناب زہرا کی مصیبتوں پہ رونے کا حق ہے کہ جو خمس کو صحیح وقت سے ادا کرتے ہیں۔ پتہ نہیں میں اپنی بات کو پہنچا پایا کہ نہیں پہنچا پایا۔ توجہ ہے، میں بالکل آخری منزل پہ ہوں۔ دیکھیے جناب زہرا کی زندگی کے دو اہم کام تھے، توجہ فرمائیے گا۔ ایک اہم کام تو خود اللہ کی معرفت کرانا، اور دوسرا اہم کام یہ تھا ولایت کو بچانا، ولی خدا کی حفاظت، ولی خدا کو محفوظ رکھنا۔ دیکھیے یہ خود بہت بڑا کام ہے۔ میں آخری لمحات میں دعائیں چاہتا ہوں اپنے بزرگوں سے، یہ بہت بڑا کام ہے، ولی خدا کی حفاظت کرنا، ان کی محافظت کرنا۔ دیکھیے کچھ حدیثیں ایسی ہیں، 5 منٹ میں مجلس تمام ہو جائے گی لیکن دل لگا دیجئے گا، کچھ حدیثیں ایسی ہیں جو ہم لوگوں نے سنی تو 15 سال پہلے تھیں لیکن سمجھ میں 15 سال بعد آئیں، اور خود میں اپنی بات کہہ رہا ہوں۔ کیسے حضور؟ کیا ایسا بھی ممکن ہے کہ 15 سال پہلے سنا جائے اور 15 سال بعد سمجھ میں آئے؟ میں نے کہا ہاں ایسا ہوا ہے۔ کہا سنو، چونکہ امام سجاد نے بھی وہیں آ کے ختم کیا ولایت پر۔ توجہ ہے، جناب زہرا کی زندگی کا اہم مقصد ہی ولایت کی حفاظت تھی۔ تو اس جملے کو سن لیجئے، پیغمبر کی حدیث ہے نا کہ النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا کیا ہے؟ عبادت ہے۔ آپ نے سنا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک حدیث اور پڑھی جاتی ہے، النظر الی علی عبادہ، علی کو دیکھنا عبادت ہے۔ ماشاءاللہ علماء کرام بیٹھے ہیں، یہ والی جو حدیث ہے نا کہ علی کو دیکھنا عبادت ہے، یہ والی حدیث چہرے والی حدیث سے زیادہ ہے جو روایتوں میں لکھی ہوئی ہے کہ علی کو دیکھنا عبادت ہے۔ کیوں؟ کہا اس لیے کہ عبادت کو محدود چہرے میں مت کرو۔ دیکھیے گا اس جملے کو سمجھیے گا، کہا عبادت کو چہروں میں محدود نہ کرو۔ صرف چہرے کا دیکھ لینا عبادت نہیں ہے بلکہ پورا وجود علی عبادت ہے، وجود علی عبادت ہے۔ کہا حضور اس جملے کو سنیے اور میں اس کی داد چاہتا ہوں آپ حضرات سے۔ کہا کمال یہ ہے صرف ایک حدیث نہیں، 2 حدیثیں میں نے آپ کو سنائی، ایک حدیث اور پڑھی جاتی ہے ہمارے ہاں، ذکر علی عبادہ پڑھی جاتی ہے نا، علی کا ذکر عبادت ہے۔ کہا قبلہ ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ حدیثوں کا رابطہ بتاؤں گا، اب آپ حدیثی حدیث سنانے لگے۔ میں نے کہا بھائی چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ اس نے کہا یا نبی اللہ، آپ نے کہا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے اور میں ہوں آنکھوں سے اندھا۔ نہیں رابطہ تو سن لیجئے، لطف آ جائے گا۔ میں ہوں آنکھوں سے اندھا تو میں کیسے عبادت کروں؟ مجھ سے تو عبادت چھوٹ گئی نا، میں عبادت نہیں کر سکتا۔ کہا نہیں، ذکر علی عبادہ۔ توجہ ہے آپ حضرات کی، دیکھیں دل لگا دیجئے گا، آخری منزل ہے۔ نبی نے فوراً کہا ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر ہی عبادت ہے۔ یہ محترم مجمع، پڑھا لکھا مجمع، یہ خوب جانتا ہے ذکر کا تعلق 2 چیزوں سے ہے، سننے کو بھی ذکر کہتے ہیں اور بولنے کو بھی ذکر کہتے ہیں۔ میرے جانے قربان ہو جائیں، سننے کو بھی ذکر کہتے ہیں اور بولنے کو بھی ذکر کہتے ہیں۔ توجہ فرما رہے، دونوں کو ذکر کہا جاتا ہے۔ تم نے نبی سے ایک بات پوچھی کہ میں آنکھوں سے اندھا ہوں کیسے عبادت کروں؟ نبی نے کہا اگر آنکھوں سے نہیں دیکھ پا رہے ہو تو سن کے عبادت کر لو، اگر سن کے نہیں کر پا رہے تو بول کے عبادت کر لو، بول کے عبادت کر لو۔ نہیں اب یہ جملہ میرا ہے جو آپ کی بہترین ذوق سماعت کے حوالے کر رہا ہوں، لیکن اگر تم واقعاً ہی ڈیڈ ہو
कुछ भी नहीं कर पा रहे, ना बोल के इबादत कर पा रहे हो, ना सुन के इबादत कर पा रहे हो, ना देख के इबादत कर पा रहे हो, तो नबी ने फौरन कहा हुब्बो अली के नबादा। तवज्जो है, हुब्बो अली के नबादा, अली की मोहब्बत ही इबादत है। मोहब्बत, हिफाजत देखिएगा विलायत की, कहा मोहब्बत ही इबादत है। यानी मेरे अजीजों, मैं इसकी एक जुमले में हलनाजी कर दूं, नौजवानों वज्द में आ जाइएगा। कहा सुनो, नबी ने क्यों ये जुमला कहा कि अली की मोहब्बत ही इबादत है? मोहब्बत का ताल्लुक दिल से होता, दिल से होता है ना, बगैर दिल के मोहब्बत नहीं होती, उसका ताल्लुक दिल से होता है। मेरे अजीजों, अगर किसी की एक आंख ना हो या दोनों ना हो तो जिंदा है, मुर्दा नहीं है। अगर समात काम ना करे तो जिंदा है, मुर्दा नहीं है। अगर जबान काम ना करे या खत्म हो जाए तो फिर जिंदा है, मुर्दा नहीं है। लेकिन अगर दिल काम ना करे, तवज्जो है, लेकिन अगर दिल काम ना करे तो मुर्दा, अगर दिल काम ना करे तो मुर्दा। यानी नबी का कौल तुम समझे नहीं। नबी क्या कहना चाह रहे हैं? कहा कि अली की मोहब्बत का नाम जिंदगी है। इसका मतलब यह है, नबी ये कहना चाह रहे हैं कि जहां मोहब्बत अली है वहां जिंदगी है। मतलब आप तक पहुंचा? देखिए, जहां बिल्कुल मैंने तमाम कर दी आपकी खिदमत को, लेकिन उसमें भी जैसे ही इबादतों में खुलूस है ना, वैसे ही मारिफत में खुलूस होना चाहिए। जैसे इबादतें खालिस होनी चाहिए, वैसे ही मोहब्बत भी खालिस होनी चाहिए। मैं कुरान की हज़ारों आयतें हैं, मैं उनमें नहीं पढ़ना चाहता, मैंने बिल्कुल मतलब तमाम कर दिया। बड़ी आपकी मोहब्बतें हैं, बहुत शुक्रगुजार मैं आपका, बड़ी ज़हमती की आपने, आप रुके रहे अब तक। लेकिन इस जुमले को सुनिएगा, आखिर में एक जुमला जनाब ज़हरा की मारिफत के हवाले से, चूँकि जहाँ से मैंने शुरू किया था वहीं पे लाके अपनी बात को तमाम करूँ। एक नारे सलवात पढ़े मोहम्मद। हुजूर पहले सुनिएगा, देखिए हर चीज़ में खुलूस चाहिए। जो क्या कहा जनाब फातिमा ने, जो अल्लाह के नज़दीक अपनी खालिस इबादतों को भेजेगा। यानी अगर कोई जनाब ज़हरा की सीरत पे अमल करना चाहता है और सीरत को अपनाना चाहता है, तो एक बात और गौर से सुन ले। क्या करे सीरत के हवाले से? कहा वो ख़वातीन जो जनाब ज़हरा की सीरत को अपनाना चाहती हैं, उनके लिए ज़रूरी यह है कि अपने हर अमल में खुलूस पैदा करें, हर अमल में खुलूस पैदा करें। खुलूस का नतीजा क्या होगा? देखिए, हम लोग उनके नक्शे कदम पे चल रहे हैं ना। मर्दों की हिदायत के लिए हजारों अंबिया हैं, 14 मासूमीन का जिक्र है, सबका सिलसिला है, लेकिन औरतों की हिदायत के लिए अकेली ज़हरा है। तवज्जो फरमा रहे, अकेली जनाब फातिमा है। तो आइए फिर हिदायत ली कैसे जाए? तो हमने जनाब ज़हरा की जिंदगी में खुलूस का ये नतीजा देखा। तवज्जो, अब ये मतलब है जिसे जिंदगी भर याद रहेगा आपको। क्या हमने जिंदगी में ये देखा? अब फैशन ये है कि अगर घर में कोई काम कर रहा है या काम करने वाली है, तो घर की खवातीनें काम करना पसंद नहीं करती। अच्छा, अगर जनाब ज़हरा की सीरत पे अमल कर रही हैं, तो हमने सीरत क्या देखी कि एक दिन घर का काम जनाब ज़हरा कर रही हैं, दूसरे दिन घर का सारा काम जनाब फिज़ा कर रहे हैं। तवज्जो है, यानी सीरत का क्या पहलू निकल के आया कि एक दिन घर का काम आप करें मुकम्मल, दूसरे दिन घर का काम कौन करेगा? जो घर में आपके रह रहा हो, जिसे आपने घर के कामों के लिए रखा हो। तवज्जो है, यानी ऐसा ना हो सारी जिम्मेदारी उसके ऊपर डाल दें। मतलब बिल्कुल तमाम है। एक बात और आपसे पूछी और जहमत तमाम करूं आपकी। एक बात नौजवानों इंसाफ से बताइए, हमारे यहाँ माशाल्लाह जब हमारी बच्चियां 18 साल से ज्यादा की हो जाती हैं, तो हम लोग रिश्ता तलाश करना शुरू करते हैं। और अगर वक्त पे माशाल्लाह किसी को रिश्ता मिल गया, तो लोग कहते हैं बड़ा खुशकिस्मत आदमी है। जिसकी चप्पल घिसने से बच गई, तो लोग कहते हैं मुआशरे में बड़ा अच्छा आदमी है, इसे रिश्ता बहुत पहले मिल गया, या इसका नसीब अच्छा था। ठीक, अच्छा, एक बाप ने अपनी बेटी ब्याह दी, ठीक है। अब आप इंसाफ से बताइए कि वो अपनी ब्याही हुई बेटी के जब घर जाता है, तो घर जाके क्या पूछता है? कभी किसी आपने बाप को देखा कि वो बेटी के घर जाके कभी उस बाप ने अपने दामाद से पूछा हो कि तुमने मेरी बेटी को कैसा पाया? क्या पूछता है?
باپ بڑے دبے پاؤں دبے اس میں جاتا ہے اور جا کے آہستہ سے بیٹی کے کان میں کہتا ہے کہ تمہارا سسرال کیسا ہے، گھر والے کیسے ہیں، شوہر کیسا ہے، نہیں توجہ فرمائیے آپ، تمہارا سسرال کیسا ہے۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ آپ پہلی بار بیٹی کے گھر جا رہے ہیں، کم از کم بیٹی کی عزت کا خیال تو رکھیے۔ آپ بیٹی کے سسرال پہنچے اور آپ نے پہنچتے ہی کیا پوچھا؟ کہا جاتے ہی علی سے کہا کہ تم نے زہرا کو کیسا پایا، میری جانب قربان ہو، تم نے زہرا کو کیسا پایا۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ آپ یہی جملہ اپنی بیٹی سے پوچھنا چاہیے تھا، چونکہ ہمارے یہاں ترتیب یہی ہے کہ باپ اپنی بیٹی سے پوچھتا ہے، داماد سے تھوڑی پوچھتا ہے کہ تم نے جو ہے وہ بیٹی کو کیسا پایا۔ داماد سے نہیں پوچھا جاتا۔ اگر کوئی باپ اپنے داماد سے پوچھ لے کہ تم نے میری بیٹی کو کیسا پایا، تو بیٹی کہتی ہے آپ نے میری بے عزتی کر دی سسرال میں، آپ کو یہ نہیں پوچھنا چاہیے تھا، آپ کو مجھ سے پوچھنا چاہیے تھا۔ عجب نہیں پیغمبر آواز دے کہ ترتیب بنائی صحیح ہم نے تھی، بگاڑی تم نے ہے۔ توجہ فرمائیے گا، بگاڑی تم نے ہے۔ بھائی پوچھنا چاہیے داماد سے۔ جملہ سنیے بہترین ذوق سماعت کے حوالے، یا رسول اللہ داماد سے کیوں پوچھا؟ بیٹی سے پوچھنا چاہیے نا کہ سسرال والے کیسے ہیں یا علی کیسے ہیں۔ میرے عزیزوں نبی نے پلٹ کے کہا کہ اپنے داماد سے وہی پوچھتا ہے کہ تم نے میری بیٹی کو کیسا پایا جسے اپنی بیٹی کی تربیت پہ اعتبار ہو۔ کمال گفتگو کا کہا کہ اپنے داماد سے وہی پوچھتا ہے کہ جسے اپنی بیٹی کی تربیت پہ اعتبار ہو۔ ہر آدمی داماد سے تھوڑی پوچھنے کے لائق ہوتا ہے، داماد سے وہی پوچھتا ہے جس کی بیٹی نے اپنے گھر کو یا اپنے سسرال کو اپنے نور سے منور کر رکھا ہو۔ کہا وہ جا کے پوچھتا ہے۔ نبی نے کیا پوچھا؟ علی کے پاس آئے مسکراتا ہوا چہرہ اور کہا تم نے میری بیٹی کو کیسا پایا، کیسا پایا۔ میرے عزیزوں وہ علی جو ایک رات میں 1000 رکعت نمازیں پڑھتا ہو، پتہ ہے اس نے کیا کہا؟ کہا نعم العون علی طاعت اللہ، میں نے زہرا کو اطاعت خدا میں برابر کا شریک پایا۔ کیا گفتگو کا کمال ہے۔ کہا کہ نعمت خدا میں میں نے زہرا کو اطاعت خدا میں برابر کا شریک پایا۔ دیکھیے زندگی کا شریک ہونا اور ہے، عبادتوں میں شریک ہونا اور ہے، زندگی کا شریک ہونا اور ہے، لیکن میرے عزیزوں اطاعت خدا میں شریک ہونا اور ہے۔ کیا کہا؟ نعم العون علی طاعت اللہ، میں نے اطاعت خدا میں برابر کا شریک پایا۔ عجیب گفتگو ہے۔ پیغمبر عادل نہ ہوتے اگر یہ جملہ صرف داماد سے پوچھ کے رہ جاتے اور بیٹی سے کچھ نہ پوچھتے، تو جو جملہ علی سے پوچھا کہ تم نے میری بیٹی کو کیسا پایا، وہی جملہ جناب زہرا سے جا کے پوچھا، پھر وہی بات کہی، کہا بیٹی تم نے علی کو کیسا پایا، تم نے علی کو کیسا پایا۔ اچھا یہ بتائیے علی نے کیا کہا تھا؟ کیا کہا تھا؟ نعم العون علی طاعت اللہ، اطاعت خدا میں برابر کا شریک پایا۔ میرے عزیزوں اب جو زہرا معرفت خدا کے سمندر میں ڈوبی ہوئی تھی، اس نے عجیب فقرہ کہا، کہا بابا آپ نے یہ پوچھا ہے نا کہ آپ نے میں نے علی کو کیسا پایا۔ کہا بابا اب تک میں مصلی عبادت پہ اکیلی کھڑی ہوتی تھی، اب جب بھی کھڑی ہوتی ہوں علی میرے ساتھ ہوتا ہے۔ یعنی معرفت خدا کے جس سمندر میں علی ڈوبے ہوئے تھے، معرفت خدا کے اسی سمندر میں زہرا ڈوبی ہوئی تھی۔ بس خوشا نصیب ہے وہ افراد اور وہ نوجوان، وہ افراد جنہوں نے اتنا اچھا شہادت فاطمیہ کا اہتمام کیا۔ میرے عزیزوں ایک بات یاد رکھیے گا، کچھ لوگ کہتے ہیں نا مول صاحب جیسے پہلے ایک مجلس ہو جاتی تھی ویسے ہی ایک مجلس ہو جانی چاہیے تھی، تو پھر یہ اتنا لمبا چوڑا اہتمام کیوں ہے شہادت فاطمیہ کا، اتنا لمبا چوڑا کیوں اہتمام رکھا؟ مختصر سے اس میں مجلس ہو جاتی، پہلے بھی تو ہوتی تھی، تو اب ہونے میں کیا مشکل ہے؟ یہ ماشاءاللہ نوجوانوں نے اتنا لمبا چوڑا اہتمام کیا، 3 ذاکرین کا اہتمام، تو یہ اتنی مجلسیں ہو کیوں رہی ہیں؟ تو یہی سوال میں آپ سے پوچھوں، ان مجلسوں سے فائدہ ہے یا گھاٹا ہے؟ فائدہ ہے نا ان مجلسوں سے، تو یہ بتائیے فائدے والی چیزوں کو زیادہ ہونا چاہیے یا کم؟
ہے زیادہ ہونا چاہیے نا فائدے والی چیزوں کو. تو یہ مطلب تو ظاہر تھا. باطن میں اس کا اثر کیا ہوگا؟ دشمن بہت دور کی کوڑی لے کے آتا ہے. باطن میں کیا اثر ہوگا؟ کہا سنیے بھائی، کربلا کا جیسے ذکر اتنا زیادہ ہے ماشاءاللہ. محرم الحرام میں 2 مہینہ 8 دن ہر گھر میں فرش عزا بچھی ہوتی ہے، ہر گھر میں مجلس و ماتم کا اہتمام ہوتا ہے. میرے عزیزوں، روز عاشور کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ کربلا کے بعد، روز عاشور کے بعد کربلا جس گھر میں پہنچی اس گھر میں یزید بدنام ہوا. مطلب تو سمجھے دشمن کہاں سے لے کے آ رہا ہے. کہا کربلا جس گھر میں پہنچی، عاشور پہنچی، وہاں یزید بدنام ہوا. اب سمجھے آپ، اس کا مطلب یہ ہے کہ شہادت فاطمیہ جس گھر میں پہنچے گی، جہاں جائے گی، وہاں قاتل زہرا بدنام ہوگا. تو اب سمجھ میں آیا دشمن کیوں پابندی لگا رہا ہے، کیوں نہیں کرنے دے رہا شہادت فاطمیہ، کیوں نہیں ہو رہی. میرے عزیزوں، ایک بات بتائیے گا، اسی ایک جملے میں ربط مصائب ہے. ہمارے یہاں 18 برس کے سن میں تو لڑکیوں کی شادیاں ہوا کرتی ہیں نا. جب کسی کی بچی 18 سال کی ہو جاتی ہے یا اس سے زیادہ کی، تو اپنی بچی کے لیے رشتہ تلاش کرنا شروع کرتا ہے. ایک بات پوچھوں آپ حضرات سے، امت کیا جواب دے گی رسول اللہ کو کہ 18 برس کا سن ہے اور زہرا عصا کا سہارا لے کے چل رہی ہے. 18 برس کا سن اور زہرا عصا کا سہارا لے کے چل رہی ہے. میرے عزیزوں، امت نبی کو کیا جواب دے گی؟ لمحات شہادت کے قریب ہیں. ایک روایت 75 دن کے اعتبار سے اور دوسری 95 دن کے اعتبار سے. 75 دن کے اعتبار سے میرے عزیزوں شہادت جناب زہرا بالکل قریب ہے. امت کیا جواب دے گی؟ پیغمبر اکرم کی ادھر آنکھ بند ہوئی اور لوگ در زہرا پہ آگ اور لکڑی لے کے جمع ہو گئے. ابو الحسن کو گھر سے باہر نکالو ورنہ ہم اس گھر میں آگ لگا دیں گے، باہر نکالو ورنہ ہم آگ لگا دیں گے. میں ایک بات آپ حضرات سے پوچھنا چاہتا ہوں، میرے عزیزوں، کس بیٹی کے گھر پہ آگ لگاؤ گے؟ کس بیٹی کے گھر پہ؟ نبی خود جس کا احترام کرتے تھے، خود جس کے احترام میں کھڑے ہوتے تھے، اور صرف کھڑے نہیں ہوتے تھے بلکہ اسے اپنی جگہ بٹھاتے تھے. کھڑے ہونے کے بعد اپنی جگہ بٹھاتے تھے. ڈھلتی ہوئی شام ہے، میں آپ کے ذہنوں کو مدینے ایک ٹوٹے ہوئے گھر کی طرف لے جانا چاہتا ہوں. میرے عزیزوں، ایسے آگ و لکڑی لے کے جمع ہوئے کہ سیدہ در و دیوار کے درمیان پس گئے. میرے استاد محترم کہا کرتے تھے، میرے عزیزوں، اکثر جب بھی شہادت فاطمیہ کا میں نے مراجع کرام کو دیکھا، آج بھی جو ہے وہ ان کی ویڈیوز آ رہی تھی. مراجع کرام آج کے دن آیت اللہ وحید خراسانی وغیرہ پیدل چلتے ہیں. یعنی آپ حضرات دیکھیں جناب زہرا کی کتنی محبت ہے، کتنی معرفت ہے. میں ایک بات پوچھوں آپ حضرات سے، کہنے لگے آیت اللہ وحید خراسانی کہ پہلے زمانے میں جو دروازے ہوا کرتے تھے نا، اس میں بڑی مضبوط کیلیں ہوا کرتے تھے. آج کے زمانے کے دروازے نہیں ہوا کرتے تھے. کہنے لگے اس دربار جب منحوس نے میرے عزیزوں دروازے کو ہاتھوں سے دبایا اور زہرا دیوار اور دروازے کے درمیان پیسی، تو کچھ ایسی کیلیں تھیں جو زہرا کے پہلو میں پیوست ہو گئی. میں پتہ نہیں کیسے پڑھوں گا اور آپ کیسے سنیے گا، رونے میں کوتاہی نہ کیجیے گا میرے عزیزوں. میں آپ حضرات سے گزارش کر رہا ہوں، اب آپ انصاف سے بتائیں. امام حسن کی روایت پڑھنے جا رہا ہوں آپ حضرات کی خدمت میں. امام حسن نے کیا دیکھا؟ مادر گرامی کو دیکھا کہ ساری رات 45 دن تک ایسے گزاری ہے جناب زہرا نے کہ ساری رات عبادتیں کرتی تھیں اور ٹیک لگا کے بیٹھی رہتی تھیں. جب صبح نمودار ہوتی تھی تو پڑوسیوں کے حق میں دعا کرتی تھیں. پتہ ہے امام حسن نے کہا، مادر گرامی آپ کیوں نہیں تھوڑا آرام کر لیتی ہیں؟ کیوں رات بھر دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھی رہتی ہیں؟ کہا، بیٹا جب میں لیٹنا چاہتی ہوں تو پسلیوں کا درد مجھے لیٹنے نہیں دیتا.
अल्लाह इन नवाजों पर रहमत नाज़िल फरमाए, आपको कोई गम न दे सवाए गमे जनाब सैयदा के। क्या कहा? पसलियों का दर्द मुझे लेटने नहीं देता, यहाँ तक कि कैफियत की हो जाती है भाई किसी के पेट में दर्द हो, खुदा ना खास्ता पसलियों में दर्द हो तो रात भर नींद नहीं आती। सोचिए जिसकी पसलियां टूट गई हो उस जहरा को कैसे आराम हो। अल्लाह इन नवाजों पर रहमत नाज़िल फरमाए, अल्लाह आपको कोई गम ना दे। एक बात पूछूं आप हजरात से, मेरे अजीजों इंसाफ से बताइएगा, 45 दिन सैयदा ने ऐसे गुजारे हैं कि कभी इस करवट कभी उस करवट, कभी उठ के बैठती हैं, कभी सहने खाना में चलने लगती हैं। यानी मेरे अजीजों अजीब बेचैनी के आलम में है सैयदा, अजीब कर्ब के आलम में है। मैं मेरे अजीजों एक सवाल करना चाहता हूँ। सैयदा की कनीज ने मौलाए कायनात को आते हुए देखा, आके देखा, पूछा सैयदा कैसी हैं, जहरा कैसी हैं? कहा कि बिस्तर पे करवटें बदल रही हैं, जहरा को आराम नहीं है। मौलाए कायनात हुजरे में आए, आने के बाद 2 जुमले पढ़ूंगा बस। आए हुजरे में, आने के बाद सैयदा जिस तकिए पे सर रख के लेटी हुई थी, मेरे अजीजों मौला ने सरे सैयदा उठाया और उठा के अपनी आगोश में रखा और रखने के बाद कहा सैयदा। कोई जवाब नहीं आया, बिन्ते रसूल कोई जवाब नहीं आया। एक मर्तबा मेरा मौला कहता है, ए बीबी अली तुम्हारे सामने खड़ा है। मेरे अजीजों जैसे ही नामे अली सुना ना, एक मर्तबा सैयदा की आंखें खुली, कहा अली आप आ गए। मेरे अजीजों जैसे ही कहा कि हाँ सैयदा मैं आपके सराहने बैठा हूँ, आपके करीब बैठा हूँ, सैयदा ने एक बात कही, कहा कि बच्चों से कहो कि थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाएं, मैं तुमसे गुफ्तगू करना चाहती हूँ। कहा कि क्या कहना चाहती हैं शहजादी? जुमला सुनिएगा, क्या कहना चाहती हैं शहजादी? कहा थोड़ी देर के लिए बच्चे बाहर चले जाएं। जब बच्चे बाहर गए ना, तवज्जो सुनिएगा, बच्चे बाहर चले गए, इतने में तारीख ने लिखा कि सैयदा और अली दोनों आपस में बैठे और दोनों की पेशानियां इतनी करीब थीं कि दोनों की पेशानियां आपस में टकरा रही थी और दोनों ज़ारो कतार रोने लगे। रोते रोते जब आवाज घर के बाहर पहुंची ना, सरो सदा इतनी जोर से बुलंद हुई, गिरिया बुलंद हुआ, तो इतने में मेरे अजीजों सैयदा ने पूछा अली क्यों रो रहे हैं आप? अली क्यों रो रहे हैं? मेरे अजीजों अली ने भी पूछ लिया बीबी आप क्यों रो रही हैं? मेरे अजीजों अली ने पूछा आप क्यों रो रहे हैं? सैयदा ने जैसे पूछा कि आप क्यों रो रहे हैं, अली ने कहा बीबी अब थोड़ी देर के बाद आप हमसे जुदा हो जाएंगी, आप हमसे रुखसत हो जाएंगी, हम इसलिए गिरिया कर रहे हैं, यानी आपकी रुखसत पे गिरिया कर रहे हैं। सैयदा का जवाब सुनिएगा, कहा अली तुम मेरी रुखसत पे रो रहे हो, मैं तुम्हारी गुर्बत पे रो रही हूँ कि जब तक मैं थी, जब भी मुसीबतें होती थी मुझसे बयान करते थे, मेरे बाप किससे कहोगे? अल्लाह इन नवाजों पर रहमत नाज़िल फरमाए, अल्लाह आपको कोई गम न दे। मैं मजलिस तमाम कर देता, बिल्कुल मजलिस तमाम कर देता, मुझे एक जुमला पढ़ने की इजाज़त दीजिए, बस एक जुमला पढ़ने की इजाज़त दीजिए। मेरे अजीज़ों सैयदा का जनाजा तैयार हो गया। एक बात आप मोमिनीन से पूछूं, खुदा न खास्ता किसी की अगर माँ का इंतकाल हो जाए तो बच्चा ख़ास तौर से अपने रिश्तेदारों का इंतज़ार करता है कि फ़लाँ साहब भी आ जाए, जनाजे में फ़लाँ साहब भी आ जाए, फ़लाँ साहब भी आ जाए। मेरा अपना है, जब कोई किसी अपने को देखता है तो बाजू फैला के दौड़ता है ना, मिलने के लिए दौड़ता है। पता है मौलाए कायनात ने क्या कहा? कहा आहिस्ता से जाके सलमान के कानों में कहना कि तुम सैयदा की शहादत हो गई। आहिस्ता से जाके सलमान का दरवाजा खटखटाया गया। सलमान ने कहा क्या हुआ? क्या हुआ? कहा माँ इस दुनिया से चली गई, माँ इस दुनिया से रुखसत हो गई। जैसे ये जुमला सुना, सलमान इतने सामने से आते हुए दिखाई दिए। मेरे अजीजों अली जो अब तक सब्र कर रहे थे ना, अली ने हाथों को फैलाया, ए सलमान मेरी मुसीबतों को सुनने वाली दुनिया से चली गई। अल्लाह इन नवाजों पर रहमत नाज़िल करे, अल्लाह आपको कोई गम न दे। मैंने मजलिस तमाम कर दी। मेरे अजीजों एक बात बताइए, देखिए ज़ौजा का कितना गम होता है शौहर को, ये शौहर ही जानता है, कोई दूसरा आदमी नहीं बता सकता कितना गम होता है। मेरे अजीजों जब सैयदा का जनाजा तैयार हुआ था और मुझे याद है कि हसनैन शरीफैन ने जाके मस्जिद में कहा था कि बाबा माँ इस दुनिया से चली गई, तो मुझे एक मंजर याद आया कि मौलाए कायनात जैसा साबिर और फातह खैबर
वो जब मस्जिद से बाहर निकला तो पहला कदम बहुत संभाल के रखा, दूसरे कदम को बहुत संभाल के रखा, लेकिन तीसरे कदम पे मुंह के बल जमीन पे गिर पड़ा। कहा, ए सैयदा, तुम्हारी मुसीबत बर्दाश्त नहीं होती। मेरे अल्लाह, इन रोने वालों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रख। परवरदिगार, इन रोने वालों को सेहत व सलामती अता फरमाए। ये आखिरी जुमला है, सुन लीजिए। मैं पढ़ता मसाइल, लेकिन मेरे अजीजों, शब की तरफ जो है वो दिन ढल रहा है। एक जुमला और मैं कहना चाहता हूँ, इस ढलते हुए दिन में इंसाफ से बताएं, एक खातून को कब्र में उतारने के लिए कितने महरम की जरूरत है? नहीं, मैं जो सवाल करने जा रहा हूं, जिंदगी भर रोते रहिएगा इस जुमले को जब तक सुनिएगा। ये बताइए, कितने महरम की जरूरत है? भाई, कम से कम 4-5 अफराद महरम हो तभी तो उसे कब्र में उतारा जा सकता है। 2 आदमी उसे सहारा दे, एक आदमी कमर का पटका संभाले, मेरे अजीजों, एक आदमी शानों को संभाले, और फिर कुछ अफराद जो है वो सामान देने वाले हो। कुछ लोगों की जरूरत है ना। लेकिन सैयदा का जनाजा अली ने अकेले हाथों पे उठाया। मैं कहूंगा, मौला, अकेले क्यों उठा लिया? कहा, सैयदा इतनी कमजोर हो गई थी कि 4 लोगों की जरूरत नहीं थी। मेरे अजीजों, अकेले हाथों पे अली अकेले हाथों पे उठाए हुए जहरा को सुपुर्द खाक करने लगे। लेकिन एक शिकायत की, कहा, या नबी अल्लाह, ये बेटी जब आपने मुझे सौंपी थी तो इसका पहलू टूटा हुआ नहीं था, रुखसार पे तमाचों के निशान नहीं थे, लेकिन अब जब मैं आपके हवाले कर रहा हूं तो इसका पहलू शिकस्ता है, रुखसार पे तमाचों के निशान है। या रसूल अल्लाह, मैं आपसे माजरत खा हूं। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। रज़न बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रिह। परवरदिगारा, तुझे अहले बैत अतहार का वास्ता हमारी इस मुख्तसर सी इबादत को कबूल फरमा। मेरे अल्लाह भी हमारे करबला का वास्ता जितने भी परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा। परवरदिगार, तुझे अहले बैत अतहार का वास्ता इस बज़म में कोई ऐसा मोमिन हो कि जो मकरूज़ है तो उसके कर्ज़ को गैब से अदा फरमा। ए मेरे अल्लाह, तुझे अहले बैत अतहार का वास्ता बानियाने मजालिस की, खुसूसन उन नौजवानों की तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमा जिन्होंने इस ज़िक्र में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। अक्सर मेरे अजीज़ों, मजलिस तमाम हो गई है, मैं एक जुमला दुआ के तौर पर कहना चाहता हूँ, लेकिन ख़ास तौर से दुआओं का मैं एहतमाम करता हूँ, और उस एहतमाम में एक बात कहना चाहता हूँ मोमिनीन से। चूँकि मोमिनीन कहते हैं कि जब मसाइब अहले बैत अतहार हो तो दिल नर्म होता है, आँखों से आंसू बह रहे होते हैं, तो दुआएं बहुत जल्दी कबूल हो जाती हैं। मैं एक ऐसी बीबी का जिक्र एक जुमले में करूँगा, वही दुआ है और वही दुआ का राबिता है। आप मोमिनीन अपने हक़ में, अपने बहन भाइयों के हक़ में, मोमिनीन के हक़ में दुआ कीजिएगा। कितनी शबाहत है जनाब सैयदा की मैयत में और उस शहज़ादी की मैयत में। इस जुमले को बस वास्ते के तौर पे कहना चाहता हूँ। ख़ास तौर से हमने देखा होगा कि जब कोई आदमी किसी हादसे को, कोई हादसा उसके सामने पेश आए, कोई वाक़या उसके सामने पेश आए, तो चाहे मर्द या औरतें अगर उसे भूल भी जाएं, तो हमने बच्चों की हालत देखी है कि उस हादसे को भूल नहीं पाते। बच्चे हादसों को भूल नहीं पाते, उनके जहनों पे नक्श हो जाता है वो हादसा। करबला के बाद मैंने रोज़े आशूर के बाद हुसैन के बच्चों को अजीब मंजर में देखा कि जब भी फौज अशकिया अपने लोगों को सैराब करते थे या जानवरों को सैराब करते थे, तो अहले बैत के बच्चों को, हुसैन के बच्चों को ये कह के रोकते थे कि अब इसके बाद हम तुम्हें पानी देंगे, इसके बाद तुम्हें पानी पिलाएंगे। लेकिन अक्सर ऐसा होता रहा कि पानी गिरा देते थे लेकिन वहां तक पहुंच नहीं पाता था, वहां तक जा नहीं पाता था। मेरे अजीजों, जनाब सकीना की मैयत में और शहजादी की मैयत में कितना अजीब सी मुमासलत है, अजीब सी मुमासलत है। चूँकि हमने देखा कि हुसैन की बच्ची ने एक यही तो वसीयत की थी, कहा बाबा मेरी एक वसीयत है
کہ چاہے تم مجھے جیسی بھی زمین میں دفن کر دینا لیکن ان لوگوں سے پانی طلب نہ کرنا، ان لوگوں سے پانی نہ مانگنا، اور ایک خاص خیال یہ رکھنا کہ جہاں مجھے دفن کرنا وہاں زمین نرم ہو تھوڑی سی۔ پیاس اتنی زیادہ ہے، مجلس بالکل تمام ہے، اپنے حق میں دعا کیجئے گا۔ ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں، آپ کہیں بھی بچوں کو لے کے کہیں رشتہ داروں میں جائیے، اگر ان بچوں کا دل لگ جاتا ہے تو کبھی نہیں کہتے کہ بابا گھر لے چلیے، بھیا مجھے گھر لے چلیے، لیکن اگر اس بچے کو کہیں اذیت ہو، کوئی پریشان کرے تو بار بار کہتے ہیں ہمیں گھر لے چلیے، ہمیں گھر لے چلیے۔ خدا کی قسم اگر حسین کی بچی کو کسی نے سینے سے لگایا ہوتا تو بچی کبھی وطن جانے کی تمنا نہ کرتی، لیکن وطن جانے کی تمنا ہے تو کیوں ہے؟ کیوں ہے؟ کہا اس لیے کہ جو بھی ہاں سکینہ کی طرف اٹھتے تھے نا، یا تو وہ تماشا لگانے کے لیے اٹھتے تھے یا وہ تازیانہ لگانے کے لیے اٹھتے تھے۔ میرے عزیزوں، اس مصائب کے ٹکڑے کے سائے میں آئیے اہل بیت کی بارگاہ میں دعا کی جائے۔ پروردگار تجھے اہل بیت اطہار کا واسطہ، زمانہ بہت خراب ہے، بہت پرآشوب ہے، جہاں بھی حسین کے چاہنے والے ہوں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ تجھے اہل بیت اطہار کا واسطہ مراج کرام کو طول عمر عنایت فرما۔ اے میرے اللہ، خصوصی آیت اللہ سیستانی اور آیت اللہ خامنائی کو اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ میرے عزیزوں، خاص طور سے ہمیں جن کے دلوں میں کربلا بیٹھی ہوئی ہے، پروردگار ہمیں تب تک موت نہ آئے جب تک ہم روضہ حسین کی زیارت نہ کریں۔ پروردگارہ، اور آخر میں ان بچوں کے لیے دعائیں ہیں، ان مومنین کے لیے جنہوں نے اس بزم کا اہتمام کیا ہے، پروردگار ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرما، انہیں ان کے رزق میں برکت عنایت فرما، اور امام زمانہ کی حضور میں راضی فرما۔